ویلکم بیک ناظرین. قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہوں جو مشاہد اللہ صاحب نے پوائنٹس ریز کیے ہیں. کہ مشاہد اللہ صاحب کے پوائنٹس کا مجھے احترام ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو اس معاملے کی انکوائری ہولڈ کر دی گئی. اب اس انکوائری کو امیڈیٹلی اناؤنس اس لیے نہیں کیا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو لا سے اور اس کو فوراً آفس سے ضرور آپ نے ویٹ کرانا ہے. ان کا اوپینین لینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پاکستان کے اندر ہونے والی کسی پاکستان شہری یا ادارے کے خلاف انکوائری نہیں ہے. خالی اس کے کچھ کریکٹر وہ ہیں جو پاکستانی شہری نہیں ہیں. اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور میں نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس پٹیشن میں انٹینشنلی جو لینگویج یوز کی گئی ہے اور جو پارٹیز بنائی گئی ہیں ان کو سپریم کورٹ سمن نہیں کر سکتی ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. لہذا وہاں سے آبجیکشن لگے گا اور یہ میڈیا ڈیبیٹ کے لیے یہ کل جلسوں کے ایک مٹیریل کے طور پر استعمال ہوگا. ایک پارٹی کو الج کیا گیا ہے, وہ پارٹی جس کی دو قیادتیں جس کے ہزاروں کارکن اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں اس ملک کے لیے. اور ایک مجھے جیسمین ایک اور بات بھی بڑی واضح ہے. پاکستان کے کچھ اس میں جو 4-6 ایشوز بتائے گئے اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ ہم نیوکلیر ایسٹس کو تک رسائی دیں گے, ہم پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے یا پاکستان کی فورسز کو کنٹرول کریں گے, ہم آپ کو فلاں جگہ ایکسیس دیں گے. پاکستان کی دو ایشوز کے اوپر کسی حکومت کی پالیسی نہیں رہتی. میرا پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کے ساتھ دو رشتے ہیں, میرے قائد نے ان کو شروع کیا تھا اور میرے ملک کا وہ اثاثہ ہے, یہ دونوں رشتے میرے ساتھ ان کے مضبوط موجود ہیں. پاکستان کا کوئی شہری, پاکستان کی کوئی حکومت, میں جنرل مشرف کو یا جنرل ضیاء کا بدترین مخالف ہوں. میں ایون یہ بات یہاں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کشمیر پالیسی کے اوپر یا پاکستان کی نیوکلیر پالیسی کے اوپر ڈیویٹ کرنے کی قومی ایشوز, قومی جو ہمارا موقف ہے سوچے بھی. آپ ود ان دیٹ اپنے رستے نکالتے ہیں. کوئی بندہ, کوئی ذی شعور پاکستان کا, کوئی ادارہ پاکستان کا, کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی یہ سوچ نہیں سکتی. اور پاکستان کی فوج کو ڈسمنٹل کر لیں گے, پاکستان کی فوج کے کچھ اداروں کو ڈسمنٹل کر لیں گے. از اے وائز مین ان پاکستان تھنکنگ لائک دس؟ کیا یہ بات کرین قیاس ہے؟ عقل کو سوچتی ہے یہ بات؟ ہاں, انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول یہ ضرور ہے کہ اگر ایک بات ان کے علم میں آئی ہے, انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے اور پاکستان کے ایمبیسڈر کو بلا کے اس سے پوچھا گیا بھی آپ کو الج کیا گیا ہے, آپ بتائیں. انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے. اب انویسٹیگیشن بھی ہوگی, انکوائری کرے گی. سپریم کورٹ میں اگر معاملہ گیا ہے, یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا. میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ifs and buts کے ساتھ معاملات اور کنفیوژن بڑھائیں گے. آلریڈی بہت سارے کنفیوژنز ہیں, ان کو اور ہوا ملے گی. پاکستان کے امیج کو بھی, پاکستان کے اندر ہونے والی پالیٹکس کو بھی, اور پاکستان کی ریاست کو بھی, اداروں کو بھی ڈیبیٹ ہوگا نا. ظاہر ہے ابھی ہمیں انکوائری ہونے دینے چاہیے, انکوائری کی رپورٹ آ جانی چاہیے. آج میاں صاحب نے بیسیکلی یہ پٹیشن ڈال کے انہوں نے انکوائری والا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ اگر کوئی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی انکوائری کیسے ہوگی بھائی؟ جو معاملہ سپریم کورٹ کر دیکھ رہی ہے, مشاہد صاحب اب یہ سپریم کورٹ دیکھے گی یا نہیں یہ تو الگ بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میری بھی گزارش سنیں, یہ دوسرے مرحلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا حکومت نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ جی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے ساری بات کہ جی گراؤنڈ ایکسس دے دیں گے, نیوکلیر پروگرام فلانا, ISI کا اسٹرنگ باندھ دیے, وہ 6-7 باتیں. اچھا, اب اگر یہ باتیں کسی نے کہی تھی تو دوسرے دن حکومت کا کیا فرض تھا؟ فائنینشل ٹائم پہ سو کرتے, منصور اعجاز کو سیدھا لے کے آتے, وہاں پہ تو چھوڑتے نہیں. اگر کوئی غلط اس طرح کا کام کر لے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کہ, اور ہلکی تردیدیں کر رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں. اب آپ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے. یہ حکومت کس لیے بنی ہے؟ یہ سارے نظام کو مذاق کس نے بنایا ہے؟ حکومت کے کنڈکٹ نے بنایا ہے نا. حکومت اگر فوراً, اتنا بڑا سلامتی کا مسئلہ ہے, اس میں تقریر تو بہت ہو سکتی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, اللہ کرے نہ ہو. لیکن بھائی یہ تو آپ جب چپ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا پرائما فیسا یا بادی النظر میں نظر یہ آتا ہے کہ یہ انوالو ہے. اس لیے انوالو ہے کہ ایک آدمی ببانگے دہل اس ملک کے صدر پہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. آپ نے کوئی ابھی تک ایکشن ہی نہیں کیا. آپ نے کیوں اس آدمی کو کورٹ میں نہیں لے کے گئے؟ حسین حقانی کا کام تھا امریکہ سے یہاں پہ بعد میں آتا, اس کے خلاف ایک وہاں پہ مقدمہ ڈال کے آتا تاکہ اس کو لگ پتا جاتا ہے. اس طرح سے امریکہ میں نہیں کوئی کر سکتا. اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو مائک مولن سے لے کے کس کی بات ہو رہی ہے, اور سارے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ آیا ہے. اب آیا ہے تو کسی نے لکھا ہے نا, اب تو صرف طے یہ کرنا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسین حقانی نے مجھے یہ کہا کہ یہ حکومت اور صدر کی مرضی سے ہوا ہے,
صرف اسی چیز کو اسٹیبلش کرنا رہ گیا. اتنی ساری باتوں پہ حکومت کا کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک. ایک بات جاننا چاہیے تو اپنا فرض تو پورا کریں پہلے. تو لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کس نے پیدا کیے ہیں کہ وہ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ یہ حکومت غداری کی مرتکب ہو رہی ہے. اگر یہ فوراً اس پہ ایکشن کرتے. کیا آپ سمجھتے ہیں غداری کے مرتکب ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات میں بادی نظر کی بات کہہ رہا ہوں, وہ اوپر سے جو بندہ بات کر رہا ہے اور جس کی بات کرنے کی بنیاد پہ آپ اپنا ایمبیسیڈر اس کو سیک کر رہے ہیں, تو کیا سمجھے گا ایک عام آدمی بھی؟ مجھے یہ بتائیے. یہ سمجھے گا, میں بتاتا ہوں, ایک منٹ سر. سمجھے گا یہ پہلی بات جیسمین یہ ہے, جس بندے نے یہ ایلیگیشن لگایا بقول ان کے کہ اس نے صدر صاحب کا ایک سوال کے جواب میں کہا, اس نے پہلے اسی بندے نے یہ کہا کہ صدر کے علم میں یہ بات نہیں تھی. یہ دو سٹیٹمنٹ اسی کی ہے, دونوں ساؤنڈ بائٹ اسی کی ہے. ایک سوال کے جواب میں کہا کہ باس کا آپ کی کیا مراد ہے, اس نے کہا اوکے. پہلے اس نے کہا کہ صدر کو اس بارے میں علم نہیں تھا, حکومت پاکستان کو اس بارے میں علم نہیں تھا. اور سوورینٹی کے بارے میں جب کارگل کا اٹیک ہوا تھا تو پیپلز پارٹی نہیں گئی تھی, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان گئے تھے امریکی صدر کے پاس, چھٹیوں میں اس کے پاس گئے تھے اور جا کے کہا تھا کہ میری فوج نے مجھ سے بالا یہ سب کچھ کر لیا ہے اور آؤ مجھے بچاؤ دنیا سے. اور پھر کیا ہو گیا تھا؟ یہ حقائق کے برخلاف ہے. وہ اور بات میں کروں. دیکھیں نا بات یہ ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. میں اس میں بات کرنا چاہوں گا, میں بطور پاکستانی اس میں بات کرنا چاہوں گا. میں اس کے خلاف, میں اسی لیے چاہتا تھا کہ بات پارلیمنٹ میں آئے. مجھے پتا ہے کہ اگر یہ بات پارلیمنٹ سے کہیں باہر گئی تو پھر یہ الزام تراشی شروع ہوگی, یہ بھی تاریخ کی بات کریں گے, یہ بھی تاریخ کی بات کریں گے, اور لوگ مذاق دیکھیں گے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی ان دونوں نے جو دستخط کیا ہوا ہے, اور ان دونوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی دستخط کرتے ہوئے مجھے یہ ہوپ دلوائی تھی, مجھے ایک امید دلوائی تھی کہ یہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں گی اور اس کے لیے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ مینڈیٹ کی جنگ ہے یا سوورینٹی کی پہلے یہ ڈیسائیڈ ہے؟ نہیں, اس کی جنگ بڑی کلیئر ہے. The culprit exhibiting grave disloyalty to the state and the people of Pakistan and who are found guilty of the crimes as aforesaid be brought to the book. یہ تو مطلب ایلیگیشن تو آ گیا نا. بات جیسمین یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق تو یہ ہو گیا, اب آگے کورٹ یا انکوائری ٹیم بتائے گی نا. سوال صرف یہ ہے کہ مجھے یا پاکستان کے نداروں کو یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ الرج کر رہے ہیں, اوکے, آپ پاکستان کی سوورینٹی پہ خطرہ سمجھ رہے ہیں. پاکستان کی سوورینٹی پہ خطرہ آپ کے جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ پاکستان کے اداروں کو بلیم کریں, وہ خطرہ نہیں ہے. پاکستان کے آپ خود گئے تھے, ہم نے آج تک نہیں کہا. ہماری دور میں یہ ہوا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اپنی افواج پاکستان نے اور سیکورٹی ایجنسیز نے پوری ڈیٹیل اپنی قومی قیادت کے سامنے رکھی اور ساری قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ آپ کا ہمارا موقف اس وار آن ٹیرر میں امریکہ کے خلاف اور دنیا کے خلاف اکٹھا ہے. ہم نے ساری دنیا کو اکٹھا کیا پاکستان کو. آپ گئے تھے کارگل کے بعد, آپ گئے تھے امریکی صدر کے پاس اور کہا تھا میں بھی تھا وہیں پہ, اس لیے گئے تھے کہ اس ملک کو اور اس ملک کی فوج کو بچانے گئے تھے. وہاں پہ فوج پھنسی ہوئی تھی. دیکھیں ایلیگیشن کیا کیا تھا جا کے آپ نے کہا تھا میری فوج میرے قابو میں نہیں, انہوں نے بالا کر لیا ہے, میرے علم میں نہیں تھا. یہ کہنے گئے تھے نا آپ. نہیں, یہ کہنے, یہ تو اس سے پہلے سب کو پتا تھا پوری دنیا. سر ایسے نہ کریں نا, پتا تھا, آپ یہ کہنے گئے تھے اسی فوج کے کہنے پہ کہ اوپر کئی ہزار لوگ پھنسے ہوئے تھے, کوئی سپلائی نہیں تھی, ان کی جان کا خطرہ تھا. نہ صرف انہیں بچایا, جنگ رکوانے گئے کہا کہ آپ نے اور نیچے انڈین پہنچ چکے تھے. دیکھیں آپ کو سب پتا ہے, آپ مس لیڈ نہ کریں. میں مس لیڈ نہیں کرتا. آپ نے امریکی صدر سے کیا کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا, میں سول گورنمنٹ ہوں, میرے علم میں نہیں تھا اور مجھے بالا یہ سب کچھ ہو گیا, میری فوج نے بالا مجھ سے کیا. ان کے جانے سے پہلے اسٹیبلش ہو چکا تھا. آپ پاکستان کی سوورینٹی کی بات کر رہے ہیں. بھائی سوورینٹی کو, پاکستان کی سوورینٹی کو بچایا میاں صاحب نے. ہسٹری ہے اور اس پہ بکس لکھی جا چکی بہت اچھے, اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے بکس لکھی ہیں. آپ تو اور لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں اس پہ. یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں نا, اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے اور بعد میں معافی مانگی کہ ہم نے غلط کیا. شاید یہ کیا جو سوال کارا صاحب اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کلنٹن سے ایسی کوئی ملاقات کی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج نے پرائم منسٹر سے بالا تر کو فیصلہ کیا؟ وہاں یہ بات نہیں تھی, میں تو وہاں پہ تھا. وہاں تو بات یہ تھی کہ یہ جنگ فوراً بند ہو جائے. نیچے انڈین نے گھیرا ہوا تھا, ساری بات کیے بغیر اوپر نہ کھانا تھا, نہ اسلحہ تھا, نہ کچھ تھا. 3 جنرلوں کی وہ مہم جو ہوئی تھی جس سے 3600 لوگ مروا دیے وہاں پہ, باقیوں کو ہم نے بچایا.
اور ان उसको के ये खिलाफ mislead कर रहे नहीं, हैं। उनके खिलाफ आपने फिर इन्वेस्टिगेशन की, उनके खिलाफ आपने इंक्वायरी की, उनके खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी एक्शन किया, उनको आपने चीफ बनाया, क्या कर रहे थे? कर रहे थे। और उसके उस वक्त तो आप तो उनके साथ खड़े थे ना, नहीं, हम उनके और साथ आपने खड़े GDA के तहत मुहिम चलाई ये है। रिपरकशंस बहुत दूर अंदेश होंगे अगर आप लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। पार्लियामेंट को तो रबर स्टैंप बना दिया ना इन्होंने, तो यही उसकी जैस्मिन- किसी बात को नहीं यही मान रहे का- हैं। इसी की ख्वाहिश तो फिर कुछ लोग कर रहे हैं। इतनी कुर्बानियां, हम इसीलिए अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि ये पार्लियामेंट, जैस्मिन, हम अर्ली इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? जैस्मिन, ये बड़े पार्लियामेंट को इन्होंने एग्जीक्यूटिव ने और इन सब ने मिल के उसको रबर स्टैंप बनाया, Early election उसकी की करारदादों बात पे हो ना गई। सिर्फ अमल नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते बात आगे हैं। ना इसलिए सामने। हम अर्ली मकासद क्या है समझ आ गई ना? बस इलेक्शन एक और बात है, एक हमारे और ओपन सर मकासद। सर आपका हक है, बिस्मिल्लाह। एक और गुजारिश, पार्लियामेंट की करारदाद नंबर 1, एक APC की करारदाद आई, पार्लियामेंट में ये फैसला हुआ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। मुशाहिदुल्लाह साहब को शायद इल्म नहीं है कि कौमी असम्बली के अंदर उनकी जमात ने जो नाम देने थे वो 3 या 4 दिन पहले स्पीकर साहब ने इन्फॉर्म किया उसको कि मुझे अब नाम मिले हैं। कसूरवार मैं हूं स्पीकर कि नाम आप नहीं देते। हैं जी, स्पीकर साहब खुद ही नहीं एक दी। सेकंड। सर स्पीकर साहब ना हो उनके अब ऑफिस उन्होंने को कमेटी एक बनाई। मिनट, नहीं, मैं कहता हूं ना पार्लियामेंट के मुझे एंड करने दें, मुझे एंड करने। मैं पार्लियामेंट ये की sovereignty की बात कर रहा हूं। अर्ली इलेक्शन पे जाना नाम चाह रहे हैं। आपने देने थे, स्पीकर के ऑफिस को नाम जाने होते हैं, स्पीकर साहबा को नहीं। आपने स्पीकर के ऑफिस को इन्फॉर्म किया, अर्ली इलेक्शन वो पे कमेटी जाना बनी है चाहते हैं। जिसमें अर्ली इलेक्शन सारे में आए अर्ली हैं, इलेक्शन उसके से रिजल्ट अर्ली को देखना है। इलेक्शन वो से जो मुराद ये है। कमीशन बना उसमें आपने अपोजिशन लीडर से मशवरा अच्छा किया। देखिए, आप एक इस पे भी आपने पार्लियामेंट हाँ, मैं का बताता मजाक हूं। उड़ाया। मैं बताता हूं। इलेक्शन के बाद एक क्या मिनट, होगा? एक आप मिनट, ही लोग होंगे जैस्मिन ना? जैस्मिन जी तीसरी दफा मामला उठा है। ओके, आपके ख्याल के मुताबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशवरा नहीं हुआ। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एसेंस को देखिए, क्या चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज आते सुप्रीम कोर्ट हमने नहीं लगाया? क्या आपने उसके मशवरा जिम्मेदारी को नहीं किया? लगाया? आपने अच्छा, मशवरा किया? नहीं किया, फर्ज करे एरर हो उस गया, टर्म ऑफ तो कौन सा रेफरेंस में क़यामत आ क्या गई? बस बात ये है कौन सी क़यामत आ गई? आप क्यों पार्लियामेंट की वो करारदाद को कुरानिक हरफ है भाई। आप पार्लियामेंट क्या के बात कर रहे करारदाद हैं? का मजाक मैं क्यों कह रहा हूं उड़ाते कि आपने हैं? सुप्रीम जब वहां कोर्ट पे के- क्लियर लिखा हुआ है कि अपोजिशन से मशवरा करो तो खान साहब, आप इसका नतीजा क्या मैं देंगे? इसी बात इसका- को लेकर बैठे मैं रहिए। इसका भाई हम नतीजा- कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जज सीनियर मोस्ट जज लगाया, हमारा वादा तो लगाया नहीं है। ना, सर, आप मशवरा करके लगाते हैं। आपके दरमियान मैं बुरी और तरह आपको फंस क्यों गया शक है हूं। कि आप और पाकिस्तान मैं के शायद बाहर अपनी सिर्फ बात वफादार हैं? इफ्तिखार साहब 30 सेकंड देखिए, प्लीज मेरे मुझे 30 बता सेकंड दें। में 1 मिनट में बात करूंगा। लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड दिस पिटीशन। ठीक, नंबर 1, इन्होंने अर्ली इलेक्शन की बात कर दी, यही बड़े दिनों से यही नजर आ रहा था। नहीं, वो बहुत ठीक। दिनों से कर रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस होता है जैस्मिन कि ये एक मौका देना चाहते हैं इमरान खान को। इमरान खान जो इसके हाई राइट के ऊपर है, अगर आप उसको इलेक्शन 2013 की बजाय ये इन अगले 6-7 महीनों में इलेक्शन दे देंगे तो मुझे महसूस होता है कि जिस हाई राइट के ऊपर वो है और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगा जो इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन मांगे। जैस्मीन, ये आखिरी तो बात वक्त मैं ही ये बताएगा। कहता चलूं, एक बात, सर, वक्त इलेक्शन बिल्कुल इस मुल्क खत्म में हो गया। 2013 में होंगे और इस तरह की पिटीशन डाल के इन रस्तों से इलेक्शन में मत कारा आइए। साहब, आइए इफ्तिखार आवाम के साहब, पास जाइए, अगर मेजॉरिटी आपके साथ है तो उनको सर, साथ मोबिलाइज कीजिए। अवाम का जो अशर 4.25 साल सर, है, आप बस मोबिलाइज उस करें पर ना। फिर एक और प्रोग्राम करेंगे। बस इस तरह- let इस तरह the के Supreme रस्तों Court से- इस decide तरह कि के इस रस्तों से petition नहीं। का क्या होगा। इस तरह ना जाइए नाज़रीन, इलेक्शन। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।